اور یہاں پر یہ بھی، اس پر بھی عیسائی یہودی متفق ہیں کہ جو قابیل کی اولاد تھی وہ ساری کی ساری طوفان نوح میں غرق ہو گئی. آگے جو اولاد چلی ہے وہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد چلی ہے. حضرت آدم کے بیٹوں میں سے حابیل تو قتل ہو گیا، قابیل مجرم ہو کر بعد میں کفر کر کے نکل گیا. پھر اللہ پاک نے ان کو اور بیٹا دیا جن کا نام شیث تھا، اور شیث کا معنی ہی ہوتا ہے گفٹ، یعنی اللہ کی طرف سے جو اس بیٹے کے بدلے میں اللہ نے تحفۃ عطا فرمایا تھا ان کو. تو اس پر عیسائی یہودی اور مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو نسل آدم علیہ السلام ہے وہ چلی تھی، قابیل کی بھی اولاد ہوئی مگر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک. اس کے بعد جو انسانیت ہے وہ حضرت شیث کی اولاد اور آگے حضرت نوح کی اولاد سے چلی. اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل سے آگے نسل مزید نہیں چل سکی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قابیل جب بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اس نے کہا تو جانتا ہے تیری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ قربانی قبول کرنے کے لیے آگ آتی ہے، اگر تو آگ کی پوجا کرنا شروع کر دے تو پھر تیری قربانی قبول ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں. شیطان نے شرک پہ لگا دیا، اس کو خدا سے ہٹا کے آگ کی پوجا کرنے پہ لگا دیا. خیر، ہم چلتے ہیں حضرت شیث علیہ السلام کی طرف. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تو حضرت آدم اور حوا بہت دکھی تھے. اولاد کا قتل اور پہلی زندگی میں اس طرح کا واقعہ دیکھنا بہت شدید تکلیف میں اور دکھ میں تھے. اللہ پاک نے ان کا دکھ دور کرنے کے لیے انہیں ایک اور بیٹا دیا جن کا نام شیث رکھا گیا. اور اس زمانے کی زبان میں شیث کا معنی تھا اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ. اور یہ اللہ نے ان کو ایسا بچہ دیا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بے عین ہی تشبیہ تھے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل کے. اپنی ظاہری شکل و صورت میں مشابہت تھی ان کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ. اور یہ آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے جو حابیل کے قتل کے 5 سال بعد پیدا ہوئے. یہ میں تاریخی باتیں کر رہا ہوں. تاریخ ابن اسیر میں الکامل کے اندر ابن اسیر نے لکھا ہے، اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے یہ باتیں لکھی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک مفسر یعقوبی گزرے ہیں، انہوں نے یہ تاریخی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں نہ قرآن کے اندر یہ چیزیں آئیں نہ یہ احادیث کے اندر باتیں آئی ہیں. یہ کتب تاریخ سے اوپر جو باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب ابن الاسیر یہ کہتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام، اب جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا قتل حابیل والا، اس وقت 130 سال آپ کی عمر تھی، اور ابھی تو آپ نے 700-800 سال زندگی اور گزاری، تو اور بھی اولادیں پیدا ہو گئی. لیکن حضرت شیث علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک تحفہ تھے، تو جو محبت آپ کو حضرت شیث کے ساتھ تھی، اور جو کردار اور جو اخلاق اور جو نیکوکاری حضرت شیث میں تھی، اپنی اولاد میں سب سے بڑھ کر وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی. ایک باپ کے کئی بچے ہوتے ہیں مگر ہر بچہ باپ سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتا جتنا کوئی ایک بچہ رکھتا ہے. تو شیث علیہ السلام کو اپنے بابا آدم علیہ السلام سے بہت لگاؤ تھا. آدم علیہ السلام خلوت میں ہوتے، تنہائی میں ہوتے، لوگ باہر جاتے کھیلنے کودنے کے لیے، حضرت شیث اپنے والد کے ساتھ ہم وقت رہتے تھے. ان سے جنت کی باتیں پوچھتے تھے کہ جنت میں کیا تھا، کیسے تھا، وہاں ابھی تازی تازی باتیں تھی جنت سے آنے والی، ذکر پوچھتے تھے. اور میں یہاں پہ عرض کروں گا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد پر اللہ نے تو نبی بنایا ہی بنایا تھا ان کو، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنا ولی عہد پولیٹیکلی ان کو مقرر کیا اور اپنی اولاد سے کہا کہ ان کی تابعداری کرنا، ان کے حکم پہ چلنا. اور حضرت شیث علیہ السلام کو نصیحت کی، میرے بیٹے تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو، اور جب بھی اللہ کا ذکر ہو، اب یہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہ یعقوبی کا حوالہ دے رہا ہوں تاریخ کا، وہ کہتے ہیں جب بھی اللہ کا ذکر کرو ان کے ساتھ حضرت محمد پہ درود ضرور پڑھا کرو تم صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو، جو ان کے بعد دوسرے نبی ہیں، تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، یعنی ایک پیغمبر
اپنی اولاد کو جو پیغمبر بننے جا رہی ہے یہ نصیحت اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، خدا کا خوف رکھنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرتے رہنا۔ فرماتے چونکہ میں نے ان کے نام کو عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا جب ابھی میں روح اور مٹی کی حالت کے درمیان پیدا ہو رہا تھا، پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تھا، میں نے اس ہستی کی شان کا یہ عالم دیکھا تھا کہ آپ کو، اللہ کو حضور کا نام اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں نام محمد کو لکھا ہوا نہ دیکھا ہو میں نے۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی ایسا دریچہ نہیں دیکھا جس پر اس میں محمد کو لکھا ہوا نہ دیکھا ہو۔ پھر کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجر طوبہ کے پتوں پر اور سدرۃ المنتہا پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہے میں نے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرنا، میں نے فرشتوں کو سنا وہ بھی ان پہ درود پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ نصیحت حضرت شیس علیہ السلام کو کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور جو منقول ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب حضرت شیس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پیشانی پر، پیشانی سے نور چمکتا تھا، اور یہ وہ نور تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے نور محمدی آگے پاک پشتوں سے، پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک آیا۔ میری مراد یہ نور مصطفیٰ تھا جو چمک رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ یاد کریں تو آقا کے آباء و اجداد کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو جس، یعنی قریش میں، خاندان میں جس لڑی میں حضور نے آنا تھا، جب حضور کا نور کسی کی پشت میں ہوتا تھا تو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ خوبصورت کر دیتا تھا اور دنیا کو پتہ لگتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، نور مصطفیٰ کی برکت سے اللہ اسے وقار عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے جو نور محمدی کے وارث بنے، اور نور محمدی آگے پھر ان کی اولاد پھر اس سے آگے چلا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو جبرائیل امین بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے ہی ان کا تمام جو کفن دفن یہ چیزیں سکھائیں، ان کو سارا پروسیجر سمجھایا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے جبرائیل امین سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھا دیجئے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آدم وہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، ہمیں حکم تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، یہ وہ آدم ہے، اور ان کی نیک اولاد کے ہوتے ہوئے ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، ان کی نیک اولاد میں سب سے بڑھ کر درجہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے، اس لیے جنازہ ان کا آپ پڑھائیں گے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے ہی اپنے بابا آدم علیہ السلام کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ اور یعقوبی نے یہ بھی بیان کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، ان کے لیے دعائیں کی، جیسے ایک باپ دم رخصت اپنی اولاد کے لیے دعا گو ہوتا ہے، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی، اور حضرت شیس کو وصیت کی کہ میری اولاد میں جانشین تم ہو، اللہ کا تقوی اور خدا کی عبادت اختیار کرنا، اور قابیل اور اس کی اولاد سے دور رہنا، اس لیے کہ وہ شیطان کے شر کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں، یعنی جو شریر لوگ ہیں ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا، اپنے آپ کو دور رکھنا۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو آپ کے مزار کے بارے میں 2-3 روایتیں ہیں۔ ایک بڑی مشہور روایت یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان ہے اس کا جو یوپی کا صوبہ ہے، یوپی کے صوبے میں ایک ضلع فیض آباد ہے، وہاں پر ایک قصبہ ہے ایودھیہ، جہاں پر ایک بڑا تاریخی ذکر بھی ہوا تھا جس کا، وہاں پہ آپ کا مزار ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا جو مزار ہے وہ عراق کے شہر موصل میں ہے،
اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کا جو مزار ہے وہ شام کا علاقہ غزہ جس کا آج کل ذکر ہو رہا ہے، ان تینوں جگہوں پر آپ کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل آپ کہاں دفن ہیں، مگر تاریخی طور پر یہ تینوں روایتیں موجود ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صالحین اور انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔